إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. محترم بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے ہم سب کو ایمان والے گھر میں پیدا فرمایا. یہ اللہ کا بڑا فضل اور اس کا احسان ہے. اللہ تبارک و تعالی سے ہم نے نہ ایمان کی درخواست کی، نہ ایمان کی کوشش کی. یہ محض اللہ نے ہمیں آپ کو اپنے فضل و کرم سے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے اور اللہ تعالی نے نوازا ہے. اس لیے ہمیں اللہ رب العزت والجلال کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے. دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. دنیا میں کوئی بھی نیک عمل ایمان کے بغیر معتبر نہیں. ایمان ہے تو اعمال معتبر ہوں گے، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر اعمال معتبر نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی کتنا ہی اچھا کام ہو، اگر اللہ رب العزت والجلال پر ایمان رکھے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کیا جائے گا تو اللہ رب العزت والجلال کے یہاں وہ مقبول نہیں ہوگا، وہ مردود ہو جائے گا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو جو یہ نعمت عطا کی ہے، اس کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت ہمیں سمجھنی بھی ہے اور اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بھی گزارنی. اللہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی ایمان کی اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہماری پیدائش سے لے کر اور دوبارہ زندہ کیے جانے تک 3 دن بڑے اہم بنائے ہیں. اور تینوں دن بڑے اہمیت کے حامل ہیں. پہلا دن ہماری ولادت اور پیدائش کا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے اور وہ دنیا میں اپنی آنکھیں کھولتا ہے
اور جنم لیتا ہے تو پورے گھر والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، محلے والوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، اور خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عقیقہ کیا جاتا ہے۔ عقیقے سے پہلے لڈو تقسیم کیے جاتے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں۔ تو یہ ولادت کا اور پیدائش کا دن بھی ہمارا بہت اہم ہے۔ ہمارا پیدا ہونا کتنے لوگوں کے لیے خوشی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور ہمارے پیدا ہونے پر کتنے خوشی منانے والے ہوتے ہیں۔ پھر ہم زندگی گزارتے ہیں، اور زندگی گزار کر اپنا جو مقررہ وقت اللہ تعالی کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ ہمارے دنیا سے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ وہ دن موت کا دن ہے، وفات کا دن ہے۔ تو اس دن ہم دنیا سے جب رخصت ہو رہے ہوں گے تو کتنے لوگوں کو صدمہ ہو رہا ہوگا، کتنے لوگوں کو افسوس ہو رہا ہوگا، اور کتنے لوگ ہمارے جانے پر افسوس کر رہے ہوں گے۔ لیکن میری ماؤں بہنوں، میرے بھائیوں، وہ دن ہمارا ایسا ہو کہ ہمارے جانے پر دوسرے لوگ تو افسوس کر رہے ہوں لیکن ہمیں خوشی ہو رہی ہو، اور ہم خوش ہو رہے ہوں کہ اب تو ہمیں ہمارے پروردگار سے ملنے کا اور ملاقات کا موقع مل رہا ہے۔ اور تیسرا دن جو اہم ہے وہ کل قیامت میں جب ہم قبروں سے زندہ ہو کر میدان محشر میں اللہ رب العزت والجلال کے سامنے حاضر ہوں گے، وہ دن ہے۔ اس دن جب ہم قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہوں گے، اس دن بھی ہم اگر خوش ہیں اور ہم اللہ کے دیدار کے خواہاں ہیں تو وہ دن بھی ہماری خوشی کا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تینوں دن جو بہت اہم ہیں ہمارے لیے، ہمارے متعلقین کے لیے خوشی کے ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہے۔ ان تینوں دنوں کی اہمیت کا اندازہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کے اس قول سے لگایا جا سکتا ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ أُولِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں مروں گا، اور سلامتی ہو مجھ پر جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں دنوں کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلا دن جو پیدائش کا ہے اس کو تو سب ہم اہم مانتے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا دن ہے یعنی ہمارے دنیا سے جانے کا، اسی طریقے سے تیسرا دن ہے یعنی دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا،
ان دونوں دنوں میں بھی ہمیں خوشی ہو رہی ہو، ہمارے متعلقین کو خوشی حاصل ہو رہی ہو، اس کی مجھے اور آپ کو ابھی سے فکر کرنی ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ موت کا دن کیسے خوشی کا دن ہو سکتا ہے، تو آپ حدیث سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنازے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر وہ جنازہ نیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو لے جانے کا حکم بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ جب تم جنازے کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لو تو اسے تیز اور جلدی لے کر چلو۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر یہ میت نیک ہے تو تم ایک بھلائی کو اپنے کاندھے پر لیے جا رہے ہو اور خوشی کا اظہار ہو، تم اسے جلدی سے اس کے مقام پر پہنچاؤ، اس کی قبر جو جنت کا باغ ہوگی وہاں پہنچاؤ۔ اور اگر یہ بد ہے، برا ہے، نیک نہیں ہے تو تم پر یہ ایک آفت ہے، اسے اپنے کندھوں سے اتار کر اس کے گڑھے یعنی قبر میں پہنچاؤ۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی دوسری روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو اگر میت نیک ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اور اگر میت بری ہے، بد ہے، تو وہ کہتی ہے اپنے گھر والوں سے کہ تمہیں کیا ہو گیا، مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمارا یہ موت کا دن اور دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے کا دن جب ہم سب کی پیشی اللہ کے سامنے ہوگی تو یہ دن بھی ہماری خوشی کا باعث ہو اور ہمارے لیے مسرت کا ذریعہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق پورا کر رہے ہیں۔ یہ تینوں دن ہمارے اچھے ہو جائیں، اور خصوصاً موت کا دن اور موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے والا دن خوشی کا اور مسرت کا ذریعہ بن جائے، اس کے لیے ہمیں 4 کام کرنے ہیں۔ 4 خصوصیت اور 4 صفات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت والجلال کو بھی بہت زیادہ پسند ہے۔ پہلی خوبی اور پہلی صفت ہے تقوی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر۔ اللہ ہی کا خوف ہے کہ انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اللہ ہی کا ڈر ہے، اور تقوی ہی ہے جو انسان سے نیک اعمال کراتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کا ڈر اور خوف یہ ہے کہ میں اور آپ ہر وقت جیسے سب کے سامنے کوئی بھی گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں، اکیلے میں، تنہائی میں بھی ہم گناہ کرنے سے اللہ سے ڈرے۔ ہم علل اعلان کوئی غلط کام نہیں کرتے، لوگوں کی شرم اور لحاظ کرتے ہیں۔ اسی طرح تنہائی میں بھی ہم اللہ رب العزت والجلال کی شرم اور لحاظ کرنے والے بن جائیں۔ خلوت میں بھی یعنی تنہائی میں بھی، اور جلوت میں بھی یعنی سب کے سامنے بھی ہم برائیوں سے بچنے والے اور نیکیوں کے کرنے والے بن جائیں۔ یہ اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی ہے۔ چنانچہ خلیفۃ المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صبح کے وقت میں رات کے آخر پہر میں گشت لگا رہے ہیں، ایک گھر کے آگے سے گزر رہے ہیں، اس گھر میں بکری وغیرہ ہیں، ایک لڑکی بکریوں کا دودھ دوہتی ہے، اس کی بوڑھی ماں یا دادی پوچھتی ہے کہ آج بکریوں نے کتنا دودھ دیا؟ وہ کہتی ہے کہ آج تو دودھ کم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی یہ ساری باتیں سن رہے تھے۔ بوڑھی نے کہا کہ دودھ لینے والے آئیں گے اور دودھ کم ہے، اس لیے ایسا کر کہ اس میں کچھ پانی ملا دے۔ وہ نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کروں گی۔ اس نے یہ کہا، بوڑھی عورت نے کہا کہ بیٹی عمر کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ اس نوجوان لڑکی نے کہا کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کا اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا یہ جملہ بہت زیادہ پسند آیا کہ اس لڑکی کو نوجوانی کی عمر میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس قدر ہے کہ بوڑھی ماں دودھ میں پانی ملانے کو کہہ رہی ہے، لیکن نوجوان لڑکی کہتی ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ عمر یعنی خلیفہ وقت تو نہیں دیکھ رہے، لیکن خلیفہ وقت کا خدا رب العالمین تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر میں جاتے ہیں اور گھر میں جانے کے بعد کہتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لڑکی ہے اور لڑکی کو اس قدر اللہ کا خوف اور اللہ تبارک و تعالی کا ڈر ہے۔ اس کے بعد گھر آتے ہیں اور پھر یہ دوبارہ سے اس گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارے نوجوان لڑکی ہے اور میرے نوجوان لڑکا ہے، لہذا میرے لڑکے سے تم اپنی لڑکی کا نکاح کر دو۔ اس طرح وہ لڑکی حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کے نکاح میں آ جاتی ہے۔ آج میری ماں بہنوں، آج ہم اپنے بچوں کے، اپنی لڑکیوں کے، اپنے لڑکوں کے رشتے کے لیے کبھی تو ظاہری حسن پر توجہ رکھتے ہیں، کبھی مال ہمارے لیے رشتے کا لالچ کا سبب ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اصل معیار رشتوں کا دینداری ہونی چاہیے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک غریب گھر سے لڑکی کے اللہ کا خوف اور تقوی دیکھنے کی بنیاد پر اپنے بیٹے کا نکاح کیا۔ تو ایک تو اللہ کا خوف اور ڈر ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کو جب تک ہم نہیں پہچانیں گے، اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہوگا، تو اس وقت تک ہمارے لیے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے کا ہے۔ بیٹے کا حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹے ہیں، ایک مرتبہ سفر میں جا رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، راستے میں افطار کا وقت قریب ہونے لگا، راستے میں پہاڑی پر دیکھا کہ ایک چرواہا بکری چرا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، چرواہے کو بلایا اور کہا کہ بھائی ایسا کرو، ایک بکری ہمیں دے دو اور ہم اسے ذبح کریں گے اور ہم روزہ افطار کریں گے۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں تو صرف بکریاں چرانے کا نوکر ہوں، بکریاں میری نہیں ہیں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے امتحان لینے کے لیے، اس کے اندر کا پتہ لگانے کے لیے اس سے کہا کہ چرواہے تو ایک بکری بیچ دے، مالک تو تیرا دیکھ نہیں رہا ہے، مالک دیکھتا تو
بات بھی تھی اب تو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور تو بیچ کر پیسے ہم سے لے لے اور مالک سے کہہ دینا کوئی بھیڑیا کھا گیا۔ چرواہے کا جواب سنیے۔ چرواہا کہتا ہے کہ مالک سے تو میں یہ کہہ دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، لیکن جو سب مالکوں کا مالک ہے، رب العالمین ہے، تمام انسانیت کو پیدا کرنے والا ہے، جو میرا حقیقی خدا اور حقیقی مالک ہے، وہ کہاں چلا جائے گا؟ اور وہ یہ جملے کہتا رہا وَأَيْنَ اللَّهُ وَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ یعنی مالک دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ہے خوف اور یہ ہے ڈر۔ یہی خوف اور یہی ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، پہلی خوبی اور خصلت جو اللہ رب العزت والجلال کو پسند ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا کریں۔ جب بھی ہم کسی گناہ کی طرف ہاتھ بڑھائیں، اللہ کا خوف ہمارے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے۔ جب بھی ہم کسی نیک عمل میں سستی کریں تو اللہ کا خوف اور ڈر ہمارے لیے نیک اعمال کے کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ دوسرا کام ہے میانہ روی۔ میانہ روی کہتے ہیں ہر چیز میں درمیانی کام کو اختیار کرنا۔ حدیث میں ہے خیر الامور اوساطھا، کھانا پینا اس میں میانہ روی رکھیں، اور اسی طریقے سے دنیا کی ساری چیزوں میں اگر ہم میانہ روی رکھیں گے تو ہمارے لیے ہر کام کا کرنا آسان ہو جائے گا۔ میانہ روی اللہ رب العزت والجلال کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میانہ روی کا حکم دیا ہے اور میانہ روی کو ہی پسند فرمایا ہے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، میانہ روی سے چلو۔ چلنے میں بھی میانہ روی کا اللہ رب العزت والجلال نے حکم دیا ہے۔ ہر کام میں، پہننے میں، اوڑھنے میں، کھانے میں، چلنے پھرنے میں، کسی بھی دنیا کا کوئی کام ہو، اگر اس میں ہم میانہ روی اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے گا۔ اس لیے دوسری خوبی اور دوسری خصلت جو اللہ رب العالمین کو پسند ہے وہ میانہ روی ہے۔ اس لیے ہم میانہ روی کو اختیار کریں۔ میانہ روی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے ہوں اور اللہ نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ہے ہم ان سے رکنے والے ہوں۔ حدیث پاک میں ایک عورت کا، دو عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک عورت بہت زیادہ نمازیں پڑھتی تھی، نفلی نمازیں بھی پڑھتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق، اس کی عادت اور اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ فلاں عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں بھی پڑھتی ہے، روزے بھی رکھتی ہے، لیکن زبان کی زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے۔ اور ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ وہ نمازیں، فرض نمازوں کی پابندی رکھتی ہے، البتہ نفل نمازیں وغیرہ کی زیادہ پابندی نہیں کرتی، لیکن لوگوں کے ساتھ، اپنے پڑوسنوں کے ساتھ اس کی میانہ روی ہے، سب کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اس لیے دوستی میں بھی، دشمنی میں بھی، تعلق میں بھی، ساری چیزوں میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ تیسری چیز جو اللہ کو پسند ہے، فرمایا عدل و انصاف، ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالی حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، اعتدال کرنے کا۔ میری ماں بہنوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت والجلال کو انصاف بڑا پسند ہے۔
یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن تَعْدِلُوا اعدلوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم انصاف نہ کر سکو، بلکہ انصاف کرو، یہی اللہ کے خوف اور ڈر کے زیادہ قریب ہے۔ ایک انصاف تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں داخل کریں۔ یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف ہے۔ ایک انصاف یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے بدن کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، ہر ایسی چیز سے اپنے آپ کو بچائیں جو ہمیں نقصان دینے والی ہے، اور ہر ایسی چیز کو کریں اور استعمال کریں جو ہمارے فائدے کی ہے۔ ایک انصاف یہ ہے کہ ہم اپنے اور اللہ کی دوسری مخلوق کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ جو ان کے حق ہم پر بنتے ہیں ان کو ادا کریں۔ تو اس لیے انصاف کے بہت سے درجات ہیں۔ بہرحال اعتدال اور عدل و انصاف اللہ رب العزت والجلال کو بہت زیادہ پسند ہے۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رشتہ دار کو نہ دیکھیں، اپنے قریبی کو نہ دیکھیں، اور اپنی اولاد کو نہ دیکھیں۔ انصاف سب کے حق میں ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کئی اپنا ہے تو حق بات کو بھی ناحق کہنے لگے، اور کہیں غیر ہو تو نہ حق کو بھی ناحق کہنے لگے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی میں انصاف والی، اعتدال والی صفت کو بھی پیدا کریں۔ اور چوتھی خوبی اللہ رب العزت والجلال کو جو بہت پسند ہے وہ ہے اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعریف۔ سب سے پہلی سورت قرآن کریم کی سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کی سب سے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سب سے پہلی سورت کی سب سے پہلی آیت ہی میں ہمیں سکھایا ہے کہ ہمیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے۔ آج ہمارے اندر حمد و ثنا بیان کرنے کے بجائے ناشکری کے جذبات پیدا ہو گئے۔ کبھی کسی سے پوچھو کاروبار کیسے چل رہا ہے تو یہ نہیں کہے گا اللہ کا شکر ہے، بہت اچھا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں، بلکہ مرے ہوئے دل سے کہے گا کہ ہاں گاڑی دھکل رہی ہے، ہاں چل رہا ہے جیسے تیسے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے۔ کبھی گھر کو اپنے اچھا دیکھیں تو الحمدللہ کہیں، کبھی اولاد کو اچھا اور صحت مند دیکھیں تو الحمدللہ کہیں، اگر مرد ہے بیوی کو اچھا دیکھے تو الحمدللہ کہیں، عورت ہے شوہر کو اچھا دیکھے تو الحمدللہ کہیں، پانی پی کر سانس لے رہے تو الحمدللہ کہیں، گھر میں آ گئے تو الحمدللہ کہیں، سفر سے واپس آ گئے تو الحمدللہ کہیں۔ میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کی ہر آن اتنی رحمتیں ہیں، اللہ کے اتنے انعامات ہیں کہ اگر ہم ہر وقت بھی الحمدللہ کہتے رہیں تو ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی نعمت ہماری آنکھوں کے سامنے آئے تو ہم الحمدللہ رب العالمین کہیں۔ اور یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کا کام ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے کون ہیں؟ اللہ نے 4 طرح کے لوگوں کو اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمایا ہے، اور اللہ نے ان پر خصوصی انعام فرمایا ہے۔ ان میں ایک ہے حضرات انبیاء کرام۔ حضرات انبیاء کرام کی جماعت وہ جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان کے واقعات کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا ذکر کیا ہے، تو ہر نبی اور ہر نبی کا ماننے والا جو مطیع اور فرما بردار تھا وہ ہر نعمت پہ الحمدللہ اللہ کے حمد و ثنا بیان کیا کرتے تھے۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وہاں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، وہاں بھی حضرت ایوب کا واقعہ بیان کیا، وہاں بھی۔ یہ سارے کے سارے اللہ کے برگزیدہ بندے ہر حال میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے تھے۔ اللہ کے یہاں کسی کا کوئی عذر نہیں چلے گا۔ ہمارے یہاں تو اگر تھوڑی سی پریشانی آ جائے، تھوڑی سی مشغولی آ جائے تو ہم نیک اعمال سے رکنے کا اس کو عذر بنا لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں بہت سے عذر والوں کے سامنے اپنے ان بندوں کو پیش کرے گا جن کے یہاں کوئی کام عذر نہیں تھا۔ جیسے مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ اب کوئی اقتدار والا ہے، عہدے والا ہے، تو وہ اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تو منتری تھا، میں تو ایسے پردھان تھا، یہ تھا، مجھے تو تیری حمد و ثنا کی فرصت نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائے گا کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، پوری دنیا پر حکومت کی، لیکن اس کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں، اللہ کی عبادت میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے تھے۔ ہمیں ہلکی پھلکی سی بیماری ہو جائے تو ہم نماز چھوڑنے کا ذریعہ اور بہانہ بنا لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت کل قیامت میں ہم کو بلا کر پوچھے گا بیماری کی حالت میں نماز کیوں چھوڑی؟ تو کہے گا اللہ میں تو بیمار ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت ایوب کو بلائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہ نبی ہے کہ اللہ نے انہیں بڑی زبردست بیماری دی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ کی عبادت اور اللہ کی حمد و ثنا انہوں نے نہیں چھوڑی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن اللہ کی حمد و ثنا وہاں بھی وہ بیان کرتے رہے، اور وہی چیز ان کے مچھلی سے کے پیٹ سے نکلنے کا ذریعہ بن گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور بہت ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے چوتھی خوبی اپنے اندر یہ پیدا کریں کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ دنیا میں اگر ہم ان چاروں خوبیوں کو اپنا لیں گے، نمبر 1 اللہ کا خوف اور اس کا ڈر، نمبر 2 اللہ تبارک و تعالی نمبر 2 میانہ روی، اور نمبر 3 عدل و انصاف، اور نمبر 4 اللہ کی حمد و ثنا۔ ان چاروں خوبیوں کو اگر ہم اپنا لیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو آسان کر دے گا۔ ایک دعا آخر میں بتاتا ہوں آپ حضرات کو۔ دنیا میں دیکھیے، اگر دنیا کے جھمیلوں کو آپ سامنے رکھیں گے تو کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو جھمیلوں سے پاک صاف ہو اور جھمیلوں میں الجھا ہوا نہ ہو۔ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، انہی جھمیلوں میں الجھتے ہوئے اللہ کے حکموں کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پورا کرنا ہے۔ اس کے لیے اپنی ہر پریشانی کے لیے اپنا یہ معمول بنا لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے۔ اللہ نے ان کے دل میں یہ آیت ڈالی، جس آیت کریمہ کہا جاتا ہے عموماً محاورے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کو ہم اپنا وظیفہ بنا لیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دنیا کے سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس آیت کا ورد کریں، ہماری دنیا کی پریشانیوں کا حل اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، ہم اپنے آپ کو دینی مزاج پر لائیں، ہم اپنے آپ کو دین کے راستے پر لائیں، ہم اپنے آپ کو اللہ کے حکموں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے پر آمادہ کریں، اور اپنے آپ کو ہم اس پر مجبور کریں کہ ہم اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حکموں اور نبی کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرمائے۔